مانو یہ طے کرو کہ ہم مسلمان تھے، مسلمان ہیں اور انشاءاللہ مسلمان ہی رہیں گے، اور اپنی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیا تمہیں یہ پسند ہوگا کہ تم جنت میں جاؤ اور تمہاری اولاد جہنم میں جلے اور بھنے؟ کیا آپ کو یہ پسند ہوگی بات؟ مجھے بڑے دکھ اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج کا جو ماحول ہے اس میں ہم اپنی اولاد کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر نہیں کر پا رہے۔ مسلمانوں، آج یہ مجمع ہے، سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہروں پر داڑھیاں ہیں، مسجدوں کے مناروں سے اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، مدرسوں میں قرآن کی حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے۔ یہ کس کی قربانی کا نتیجہ ہے؟ میں تمہیں دو تاریخی واقعات سناتا ہوں تاکہ تمہارے دلوں میں دین کی عظمت بیٹھے۔ دنیا کے نقشے پر دو ملک ایسے ہیں جس پر مسلمانوں نے ایک لمبے عرصے حکومت کی اور پھر عیسائیوں نے مسلمانوں سے حکومت کو چھین لیا۔ ایک ہے ملک اسپین، جس پر ایک لمبے عرصے مسلمانوں نے حکومت کی، پھر عیسائیوں نے ان سے وہ حکومت چھین لی۔ دوسرا ملک ہے ہندوستان، جس پر مسلمانوں نے لمبے عرصے حکومت کی، پھر 7 سمندر پار سے آنے والے انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھین لی۔ لیکن دونوں ملکوں میں تھوڑا سا فرق ہے، غور کرو، میں جو کہنا چاہتا ہوں اس فرق کو سمجھو۔ فرق یہ ہے کہ جب اسپین کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے گئی تو مسلمان بڑا نروس ہو گیا، غمزدہ ہو گیا، اور وہ اپنے گھروں میں گھس گئے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی شناخت بھی مٹا دی انہوں نے۔ حکومت گئی تو مسلمان اتنا نروس ہو گیا کہ اس نے اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی فکر نہیں کی، ہر چیز کو چھوڑ کر کے گھروں میں، جنگلوں میں، باغات میں جا کے بسیرا کر لیا۔ چنانچہ آج اسی اسپین میں مسلمانوں کی دوسری تیسری نسل ہے، شراب پیتی ہے، خنزیر کھاتی ہے، انہیں اپنے دین و دھرم کا کچھ پتا نہیں۔ اب آؤ ہندوستان میں حکومت گئی مسلمانوں کے ہاتھوں سے تو علماء جو اس وقت کے دیندار لوگ تھے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حکومت تو چلی گئی ہے لیکن ہمیں آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ علماء نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم ملک کی گلی گلی میں جائیں گے، شہر شہر میں جائیں گے، بستی بستی میں جائیں گے، مسلمانوں کی آبادی والے ایک ایک گاؤں میں جائیں گے اور مسلمانوں سے کہیں گے کہ اپنی آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو مدرسوں اور مکتب کو قائم کرو، مکتب رہیں گے، مدرسے رہیں گے تو تمہاری نسلوں کا دین و ایمان بچے گا، ورنہ تو یہ بھی غارت ہو جائے گا۔ مسلمانوں سنو، آج اگر ہندوستان میں تمہارے چہروں پر داڑھیاں ہیں، تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، مسجدوں سے اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مکتب اور مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، تو یہ تمہارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے فکر کی تو اللہ نے ہمارے اور تمہارے دین و ایمان کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم فکر کرو تو تمہاری نسلوں کا دین و ایمان محفوظ ہوگا، اور اگر تم نے فکر نہیں کی تو ہوگا کیا؟ میں ابھی پچھلے سال انگلینڈ گیا، برطانیہ، میں نے وہاں ایک عجیب ماجرا دیکھا جس کا آج تک مجھے دکھ ہے۔ میں پہلے بھی گیا تھا لیکن اتنا تفصیلی سفر پورے ملک کا میرا یہ پہلی مرتبہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ایک محلے میں 3 گرجا گھر ہے،
ہر 10 قدم پر گرجا گھر اور بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں بنی ہوئی، ہر 15 قدم پر گرجا گھر. لیکن ان گرجا گھروں کا حال کیا؟ میں نے دیکھا ان پر تالے پڑے ہوئے اور تالوں پر گرد کی تہے جمی ہوئی ہے. گرجا گھر کے ارد گرد کی جو باؤنڈری ہے اس میں گھاسیں قد آدم اونچی ہے. ایسا لگا کہ یہ وہ گرجا گھر ہیں جو ہفتے میں اتوار کے دن بھی نہیں کھلتے. میں بیٹھ کر کے سوچتا تھا کہ یہ گرجا گھر اتنے بن گئے اور ان میں تالے پڑے رہتے ہیں، یہ کھلتے ہی نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میری عقل نے کام کیا کہ یہ گرجا گھر اس وقت بنے تھے جب اس قوم کا تعلق عبادت گاہ سے تھا. یہ صبح کو بھی جاتے تھے، دوپہر میں بھی جاتے تھے، شام کو بھی جاتے تھے، دن میں بھی جاتے تھے، رات میں بھی جاتے تھے. اس لیے ایک ایک محلے میں 3-3 4-4 گرجا گھر. اور جب قوم کا تعلق عبادت گاہ پہ ٹوٹا تو آج نتیجہ یہ ہے کہ ان پر تالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی تالوں کو کھولنے والا بھی دستیاب نہیں ہے. مسلمانوں، کیا تم اپنی مسجدوں کا بھی یہی حال کرنا چاہتے ہو؟ بولو بھائی. نہیں کرنا چاہتے تو اپنے بچوں کو دین سے جوڑنے کی کوشش کرو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ ایک ایک محلے میں 10 مسجدیں ہیں اور 10 کی 10 میں سے ہر ایک فجر میں بھی کھلتی ہے، ظہر میں بھی کھلتی ہے، عصر میں بھی کھلتی ہے، مغرب اور عشاء میں بھی کھلتی ہے. بتاؤ یہ خدا کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تم نے دین سے اپنی نسلوں کو نہیں جوڑا تو یاد رکھو خدا تو بڑا بے نیاز ہے. اسے نہ تمہارے سجدوں کی ضرورت، نہ تمہارے رکوع کی ضرورت، نہ تمہارے روزوں کی ضرورت، نہ تمہاری نمازوں کی ضرورت. وہ تو کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. تم سب اس مل کر کے ساری دنیا کے انسان اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں تب بھی اس کی بادشاہت میں کوئی بڑھوتری اور اضافہ نہیں ہوگا. اور ساری دنیا کے انسان اس کی خدائی کا انکار کرنے لگیں تب بھی اس کی بادشاہت میں رتی کے برابر کوئی کمی نہیں آئے گی. واللہ الغنی وانتم الفقراء. لیکن وہ ایک چیلنج کرتا ہے، اس چیلنج سے ڈرو. مجھے بھی ڈرنا چاہیے، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے. دھمکاتا ہے انسانوں کو. اور یہ کون دھمکا رہا ہے؟ جو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ جو کہے وہ کر سکتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کہتا ہے کہ اگر تم میری عبادت کے لیے نہیں آؤ گے، خود بھی دین نہیں سیکھو گے، اپنی اولاد کو بھی نہیں سکھاؤ گے، تو مجھے تو تمہاری ضرورت نہیں ہے. لیکن میں کروں گا کیا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا. اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے، جلسے میں آ کر کے بیٹھو گے اور بات سن کر کے دوسرے کان سے نکال دو گے تو کیا کروں گا میں تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو پیدا کروں گا. کیونکہ میں تو جس سے چاہوں اپنے دین کا کام لے سکتا ہوں. یستبدل قوما غیرکم. میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کروں گا اور اپنی عبادت کی توفیق اس دوسری قوم کو عطا کروں گا. ہم کہیں اپنے رب سے کہ اے رب، ہم خود تیری عبادت کے لیے تیار ہیں، ہم خود تیرے دین کو سیکھیں گے اور اپنی اولاد کو سکھائیں گے. اے اللہ، ہمیں اپنی عبادت کے لیے شرف قبولیت سے مالا مال فرما.